الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا آج کی یہ محفل مولانا حافظ محمد یوسف چشتی علیہ رحمت کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اور مولانا برکات چشتی صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں ایک ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ سب کا عقیدہ ہے. بے شک جس آدمی پر ذی عقل ذی شعور کا اطلاق ہوتا ہے اور بالخصوص مسلمان کا، اس کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھے. جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسلام سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کا آغاز کیا اور ان کو اس مشن کے حکم بھی سرور کائنات صلی اللہ اسی سلسلے سے آج ہم انشاءاللہ ختم نبوت 26 دسمبر بروز جمعرات کو عظیم الشان ختم نبوت کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ سب کو دعوت ہے، آپ تشریف لائیں اور پورے دل جمی کے ساتھ آپ وہاں حاضر ہوں اور اس عقیدے کو خطبہ بھی اپنے محافل میں تقاریر میں بیان کریں کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. آج کل باطل قوتیں منڈلا رہی ہیں اور سادہ لوگ انسانوں کو ہدایت سے دور کر رہے ہیں. مرزائی متحرک ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ختم نبوت کے اساسی مسئلے کو بیان کریں اور لوگوں کو متنبہ کریں کہ ان باطل قوتوں سے بچیں اور اپنا عقیدہ وہی رکھیں جو سیدنا مہر علی شاہ کا. اور اسی کے ساتھ اپنی صفوں میں یہ بھی تلاش کریں کہ جو صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے وہ بھی اہل سنت سے نہیں اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی اہل سنت سے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں، نظامی ہیں، قادری ہیں اور اس نسبت پہ فخر کرنے سے اس اور اعلیٰ چیز یہ ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں. سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے یہ ہے اور ہم حضور کے ختم نبوت کا تحفظ کے لیے ہم آخری سانس تک متحرک رہیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور جیسے ہم خارجیت کو قطعاً قبول نہیں کرتے ویسے ہی ہم رافضیت کو بھی قبول نہیں کرتے. اہل سنت کا بڑا معتدل عقیدہ ہے، یہی صوفیاء کا عقیدہ تھا اور مشائخ کا عقیدہ تھا. اسی پر کار بند رہیں. میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر ان کا تحفظ کریں اور یہی اولیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين.